and Zubair bin al-Awwam and Talha bin Ubaidullah and Sa'd bin Abi Waqqas. 10 عشرہ مبشرین میں سے 5 کو دین کی دعوت کر کے لے کے آ گئے. نیور ویٹڈ کہ تمہارے پاس نالج تو اس طرح نہیں ہے, تم ابھی تک عالم دین نہیں بنے ہو, تمہارے اسکلز نہیں, فوراً سے گئے اور 5 لوگ لے کے آ گئے. امیجن دا انویسٹمنٹ ہی ڈیڈ, امیجن دا انویسٹمنٹ. کیونکہ جو پہلا قدم اٹھا لیتا ہے, فرسٹ موور ٹیکس دا لیڈ. اور یہ نہیں ویٹ کیا کہ یعنی سعد بن وقاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, تو یہ نہیں کہا کہ ہی از دا چچا آف مائی شیخ, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کون ہوتا ہوں ان کو دعوت دینے والا. اپنے آپ کو حقیر یا وہ نہیں بلیٹل نہیں کیا, رد گئے اور میسج کو ڈنگے کی چوٹ پہ کنوے کیا اور پیار محبت سے حکمت کے ساتھ اور لے کے آ گئے. اور سبحان اللہ, فرسٹ ان عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح نماز پڑھائی تو پوچھا کہ تم میں سے کون ہے, من اصبح منکم اليوم صائما, تم میں سے کون ایسا جس نے آج صبح کی وجہ سے روزہ رکھا ہو. قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. انہوں نے کہا اچھا ہو. قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ, تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازہ فالو کیا ہے. قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا, تم میں سے کون وہ شخص ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. کہتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے. قال ابو بکر انا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل اللہ الجنہ او الا دخل الجنہ, جس شخص میں یہ کوالٹیز ایک دن میں اکٹھی ہو جائیں, یہ عبادات ایک دن میں اکٹھی کر لے, اللہ اس کو جنت میں لازمی داخل کرے گا. مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, جس شخص میں یہ عبادات ایک دن میں جمع ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دی, وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایز ایف اس نریشن سے یہ اٹ ساؤنڈز لائک کہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی, بغیر حساب کتاب کے پچھلے اعمال کو دیکھے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور کچھ نریشنز کہتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کے بعد پوچھا تھا, تو کچھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے پوچھا تھا. سبحان اللہ, اینڈ دس ول سرپرائز یو کہ فجر کی نماز کے بعد, یعنی فجر کی نماز میں تو دن صبح ہوتا ہے, تو انہوں نے یعنی اس سے پہلے اٹھ کے مسکین کو کھانا بھی کھلا دیا, جنازہ بھی فالو کر لیا اور روزہ بھی رکھ لیا, یعنی کیا کچھ کر لیا. پروایکٹیوٹی, a person full of proactivity and far away from laziness. یہ دیکھیں نا سبحانہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی کوالٹی, ایک ایسی ٹریڈ جو کہ اسٹیفن کوی نے مینشن کی اور پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے اور یونیورسلی آنرڈ ہے, ٹریٹ ہے, اور ایوری ون لائکس اٹ اینڈ وائڈلی پریزڈ ہے. یٹ حیرانی کی بات یہ کہ فریکشن آف ہیومینٹی فالوز اٹ, بہت تھوڑے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اور وہ پھر ریزنز دیتے ہیں کہ فائنانسز ٹھیک نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے. نہیں, اصل ریزن میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. یہ سب ایکسکیوزز ہیں. اصل ریزن یہ ہے کہ دے آر بلیٹلنگ دیم سیلوز. کور یہ ہے کہ دے ہیو دس سینس آف ورتھ لیسنس. میں نہیں کر سکتا, میں کون ہوں, میں کیوں کروں جب وہ لوگ ہیں, میں اچھا لگوں گا یہ کرتے ہوئے, مجھے شرم آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے. سبحان اللہ. I don't have a social media presence. I don't have a good speed internet. I don't have a media team. I don't have فلاں. Excuses. اصل چیز یہ ہے کہ they have this sense of worthlessness. اپنے بارے میں زیادہ ایک worthlessness محسوس کرنا اور زیادہ ایک اچھا اوپینین نہ رکھنا, اور اللہ تعالیٰ سے برا گمان کرنا, سوء ظن باللہ کہ اللہ نے مجھے وہ کوالٹیز نہیں دی یا میں یہ کام نہیں کر سکتا. As if this quality آف پروایکٹیوٹی یا جو جنت میں پہنچنے کا جو کرائٹیریا ہے صرف ان لوگوں کے پاس ہے جن کی پی ایچ ڈی میں کوئی ڈگری ہے اسلامک سائنسز میں, یا جن کے پاس سوشل میڈیا پریزنس ہے, جن کے پاس ایک سیلفی اسٹیک ہے اور انٹرنیٹ ہے اور ایک میڈیا ٹیم ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ از ایکول. اللہ تعالیٰ ایکوالٹی پسند کرتے ہیں اور ہر کسی کو برابر چانس دیا ہے. اٹ از فری آف چارج. دوز ہو ہیو انسپریشن اینڈ دوز ہو ہیو توفیق فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ آر پروایکٹیو پیپل. وہ کسی کا ویٹ نہیں کرتے.
اور اللہ کی رضا کے لیے. یاد رکھیں آج کل کا بڑا فتنے والا دور ہے, یہ لائکس فالوورز کامنٹس کے لیے بالکل بھی نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. سلف صالحین کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز جو آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے, اور سب سے بہترین چیز جو زمین سے آسمانوں کی طرف گئی ہے وہ اخلاص ہے. تو ہم میں سے کون وہ شخص ہے جس کو جو توفیق کا سوال کرتا ہے اور ان ریٹرن اللہ کو اخلاص والے اعمال دیتا ہے. سو بہترین چیز آسمان سے توفیق آتی ہے, اور اس کے رزلٹ میں, اور توفیق اس کے لیے آتی ہے جو پہلے ہی اخلاص آسمان کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف. So let me share some of the brief examples with you on proactivity. اور میں کوئی انبیاء کی یا اماموں کی یا سلف صالحین کی یا جائنٹس کی ایگزامپلس شیئر نہیں کروں گا, just to make myself and you understand کہ proactivity is a trait which anyone can follow. بس ہمت انسپریشن ہونی چاہیے اور ایک ارادہ اور عزم ہونا چاہیے. عبداللہ بن احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ اکثر ایک بندے کا نام ذکر کرتے اپنی دعا میں, ابو الحیثم کا, کیوں, کون ہے وہ شخص؟ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا نا, وہ جو فتنہ خلق قرآن کا بریفلی بتا دوں کہ اس ٹائم کچھ ڈیویٹڈ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ قرآن ایک مخلوق ہے. تو اصل اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں, قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہے. تو اس پہ امام احمد بن حنبل ڈٹے ہوئے تھے, اور لوگ جو ہے نا اس سے خلاف تھے, ایون بہت سارے اسکالرز بھی خلاف تھے اور حکمران بھی خلاف تھے. تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو, جیل میں ڈالو, ایگزیکیوشن کی دھمکی دی اور سب کچھ, اور مارا اور بہت زیادہ فزیکلی ٹارچر کیا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے قتل ہونے کا یا شہید ہونے کا ڈر نہیں تھا, وہ تو اللہ سے ملاقات ہے, اور نہ ہی مجھے ڈر تھا کہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے, کیونکہ میں نے تو بیسکلی اللہ کی عبادت کرنی تھی اور قرآن پڑھنا تھا, چاہے جیل میں پڑھوں یا گھر میں پڑھوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اصل جو مجھے فکر تھی نا وہ ان وپس کی تھی, ان لیشز کی تھی, اور وہ ان کو ماری جاتی تھی. جو ہاتھیوں کو مارتے تھے تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, بڑا ظلم کیا جاتا. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ بلاتے اور لے جاتے. تو کہتے ہیں ایک دن میں بالکل ٹوٹ سا رہا تھا, اور مجھے کہا کہ آؤ جی تمہیں آج تمہارا دوبارہ ٹائم آ گیا کہ تمہیں ہم فزیکلی ٹارچر کریں اور ماریں. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے لے جانے لگے تو ایک شخص کہا کہ مجھے آپ جانتے ہیں اب میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہتا ہے کہ انا ابو الحیثم, میں ابو الحیثم ہوں, دا انفیمس تھیف, جو نوٹوریس قسم کا جو ہے نا چور تھا, اور میں نے عرصے سے میں چوریاں کر رہا ہوں, اور عرصے سے مجھے جیل پڑی ہے, اور آج تک مجھے 18,000 لیشز پڑ چکی ہیں, بٹ میں نے صبر کیا ہے. حالانکہ میں شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں اور میں باطل پہ ہوں, اور میں پھر بھی کنسسٹنٹ ہوں اور صبر کر رہا ہوں. تو اے امام آپ بھی صبر کریں, کیونکہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور آپ حق پہ ہیں. سبحان اللہ. ان شارٹ اس نے کہا کہ جب میں باطل پہ اور غلط ہوتے ہوئے میں کنسسٹنسی نہیں چھوڑا اور میں استقامت نہیں چھوڑا اور میں پرسسٹنس کے ساتھ یہ برا کام کر رہا ہوں, تو آپ تو حق پہ ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں, آپ نے نہیں ہٹنا یہاں سے. تو سبحان اللہ امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ میں نے جتنی موٹیویشن مجھے اس کی بات سن کے ملی, وہ میں نے بڑے بڑے کلام اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے مجھے نہیں ملی. تو وہ سبحان اللہ ایک چور تھا, he was a thief, اور آپ مسلمان ہیں, آپ کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, اور آپ کے پاس کتنی فیسیلیٹیز ہیں. do not belittle yourself. وہ اگر ایک امام کو حوصلہ دے سکتے ہیں, اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ابو الحیثم پہ رحم کرنا, اس کو معاف کر دینا, اس کو جنتوں میں اعلیٰ درجات دینا, اس کو بخش دینا, اسے صنف نظر فرمانا, اس کی شارٹ کمنگس کو معاف کرنا یا رب. اور میرا پرسنلی اللہ صلی اللہ سے بڑا اچھا گمان ہے اس کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے دا گریٹ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعائیں اس بندے کے حق میں قبول کی ہوں گی. وائی؟ بیکاز ایک چور ہوتے ہوئے اس نے پرو ایکٹیویٹی نہیں چھوڑی اور اس ٹائم پہ کنٹریبیوٹ کرنا بہتر سمجھا. اور جب امت کو آج آپ کی ضرورت ہے اور دین اسلام کو آج آپ کی ضرورت ہے, جب دین اسلام کو مانسٹرز کا سامنا کرنا پڑا ہے, چاہے وہ LGBTQ ہو, یا چاہے وہ فحاشی کا فتنہ ہو, یا چاہے وہ پورن کا فتنہ ہو, یا چاہے دنیا کے فتنہ, یا چاہے فلسطین پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو, چاہے کشمیر کے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہوں, پاکستان پہ ٹوٹ پڑے ہیں لوگ اور پاکستان کو جکڑا ہوا ہے دنیا نے اور ڈفرینٹ مسلمان ممالک کو, امت کو,
اور میں اور آپ بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتے رہیں اور فون پہ کینڈی کرش اور یہ گیمز کھیلتے رہیں. یہ سوٹ نہیں کرتا ہمیں, واللہ یہ سوٹ نہیں کرتا. یہ دنیا کچھ سانسیں ہیں, کچھ ٹائم ملا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے.